انہوں نے داؤد کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی دوسری کتاب 5واں باب 1 تا 3 آیات مقدسہ۔ اس وقت اسرائیل کے سارے قبیلے ہبرون میں داؤد کے پاس آئے اور کلام کر کے کہا، دیکھ ہم تیرا گوشت اور تیری ہڈی ہیں، علاوہ اس کے کل اور اس سے پہلے جب شاؤل ہمارا بادشاہ تھا تو ہی اسرائیل کو باہر لے جاتا اور اندر لاتا تھا، اور خداوند نے تجھ سے کہا کہ تو میری قوم اسرائیل کی چوپانی کرے گا، اور تو اسرائیل کا سردار ہوگا، اور اسرائیل کے سب بزرگ بھی ہبرون میں بادشاہ کے پاس آئے۔ اور داؤد بادشاہ نے ہبرون میں خداوند کے سامنے ان کے ساتھ عہد کیا، اور انہوں نے داؤد کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 122۔ جماعتی جواب۔ مجھے خوشی ہوئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ مجھے خوشی ہوئی اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ اے یروشلم، ہمارے پاؤں اس وقت تیرے پھاٹکوں میں ہیں۔ جماعتی جواب۔ مجھے خوشی ہوئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ اے یروشلم، تو جو شہر کی مانند پختہ اتحاد سے تعمیر ہوا ہے، وہاں قبائل یعنی خداوند کے قبائل جاتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ مجھے خوشی ہوئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ اسرائیل کی شہادت کے مطابق جاتے ہیں تاکہ خداوند کے نام کا شکر کریں۔ وہاں عدالت کے تخت قائم کیے گئے ہیں، یعنی داؤد کے گھرانے کے تخت۔ جماعتی جواب۔ مجھے خوشی ہوئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ اس نے اپنی محبت کے بیٹے کی بادشاہی میں ہمارے لیے جگہ بنائی ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط کلسیوں کے نام، اس کا پہلا باب 11ویں سے 20ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، تم اپنے میں اس کے جلال کی قدرت سے سب طرح کی مضبوطی پیدا کرو، تاکہ تم خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر و برداشت کر سکو، اور باپ کا شکر کرتے رہو، جس نے تم کو اس لائق کیا ہے کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث میں حصہ پاؤ۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے اختیار سے چھڑایا ہے اور اپنی محبت کے بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی ملی ہے۔ وہ ناپدید خدا کی صورت ہے اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا دیدنی کیا نادیدنی، خلق کی گئیں۔ عروش، سیادتیں، ریاستیں، حکومتیں، سب چیزیں اسی سے اور اسی کے لیے خلق ہوئیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور سب چیزیں اسی میں قائم رہتی ہیں۔ اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے۔ وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے پہلے اٹھا، تاکہ سب چیزوں میں وہی اول ہو، کیونکہ رضا خدا یہ تھی کہ ساری بھرپوری اسی میں بسے، اور اس کی صلیب کے خون کے ذریعے سے صلح کر کے سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ملا لے، خواہ وہ زمین پر ہوں خواہ آسمان میں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ تیئیسواں باب 35ویں سے 43ویں آیت تک۔ اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ اس وقت لوگ یسوع کو دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی جو ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا
اگر یہ خدا کا مقبول المسیح ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ اور سپاہیوں نے بھی اس پر ہنسی کی اور پاس جا کر اور اسے سرکہ دے کر کہا، اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اور اس کے اوپر لاطینی، یونانی اور عبرانی حروف میں ایک کتابہ لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اور ایک ان بدکاروں میں سے جو صلیب پر لٹکائے گئے تھے اسے تانا دے کر بولا کہ کیا تو المسیح نہیں؟ تو پھر اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن دوسرے نے جھڑک کر جواب میں کہا، کیا تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے؟ اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ ہم اپنے کاموں کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں، مگر اس نے تو کوئی بدی نہیں کی۔ اور اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔